الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما شفاء العی السؤال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان پڑھا اس میں بھی، دونوں موقع پر اللہ تبارک و تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ علم کی طرف ہے۔ قرآن نے کہا کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سائل کا اطمینان سوال کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، یعنی اگر کسی آدمی کو علم نہیں حاصل اور وہ تشفی کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی جاننے والے سے پوچھے گا تب جا کے اس کو تشفی ہوگی۔ اس لیے دین کے متعلق بھی جیسے ہم دنیا کے متعلق سوال کرتے ہیں، اسی طریقے سے دین کے متعلق بھی سوال ہونا چاہیے۔ المیہ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور عام لوگوں کی طرح اس کی زندگی، جو غیر مسلموں کی زندگی اسی طریقے سے اس کی زندگی بڑھنے لگی، اور جوان ہوا اور پھر ایک وقت آیا بوڑھا ہو گیا، اور بوڑھا ہونے کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ دنیا تو اس کو مکمل طور سے معلوم ہے مگر دین کی بنیادی باتوں سے بھی وہ ناواقف ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کچھ مذہبی کہلاتا ہے مگر مذہب کے خانے میں ہم نے صرف عبادت کو رکھا، اس کے علاوہ کوئی چیز کو نہیں رکھا۔ یہ اس سے بھی خطرناک بات ہے۔ خطرناک اس سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ طبقہ جو دیندار نہیں ہے تو اس کی تو نہ تو چہرے مہرے سے دین ٹپکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے آپ کو دین کا دعوے دار بتاتا ہے، مگر دوسرا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو دین کا دعوے دار بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دینی کہتا ہے اور دین کو صرف ایک عمل کے اندر محدود کر لیتا ہے، سیمت کر لیتا ہے، لیمیٹڈ کر لیتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ دین کی صحیح پہچان کو مسخ کر رہا ہے۔ دین کی جو اصل پہچان ہے، جو دین کی شناخت ہے، اس شناخت کو مٹھانے کے در پہ ہے۔ اس لیے کہ عام آدمی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ اس کو دیندار سمجھتا ہے اور وہ دیندار شخص عبادت سے آگے دین کو مانتا بھی نہیں اور جانتا بھی نہیں ہے، تو پھر عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہی دین ہے۔ اس لیے ہم اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو 100% ڈریں، ہر موقع پر ڈریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں، دینی اعتبار سے اگر کوئی سوال کرتا ہے، دینی اعتبار سے اگر کوئی پوچھتا ہے، لے دے کے 100 آدمی اگر سوال کر رہے ہیں تو معلومات میں جہاں تک علماء کی کتابیں دیکھنے سے اندازہ ہوا 90 آدمی صرف عبادات سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، وضو ہوا یا نہیں ہوا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، یا آگے چل کر روزہ ہمارا ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یا زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہے۔ بہت آگے چلے گئے تو مالیات کے سوال، فتاوی کی کتابیں آپ دیکھیں، مالیات کے سوال کہ میں کاروبار کر رہا ہوں یا میں پیسہ حاصل کر رہا ہوں، مال حاصل کر رہا ہوں، تو میرا مال حاصل کرنے کا طریقہ، طرز، ڈھنگ یہ ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں، بتا رہا ہوں نا میں، 100 میں 10 لوگ نہیں ملتے ہیں۔ 100 لوگ اگر سوال کرنے والے ہیں، ان میں 10 لوگوں کے سوال اس لائن سے نہیں ہوتے کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے اس مال کا ذریعہ، مثال کے طور پر کہ میں اگر کاروبار کر رہا ہوں تو اس چیز کا کاروبار کر رہا ہوں، ایک تو چیز حلال، دوسرا طریقہ کاروبار کہ میں یوں لیتا ہوں اور یوں بیچتا ہوں، یہ کون پوچھتا ہے؟ بہت کم لوگ۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں، کلی نفی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں، پوچھنے والے ہیں مگر وہ تعداد بہت کم ہے۔ بتلائیے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو مال حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، کوئی چیز، بندے کی زندگی تو دنیا کے اندر ہے، تو
اسباب کے بغیر گزر نہیں سکتی. دنیا کو دارالاسباب اور دارالعمل دونوں بنایا ہے. یہ عجیب و غریب غلط فہمی اور ایک غلط بیانی ہے کہ دنیا دارالاسباب نہیں ہے. غلط، یہ تو بہت بڑی غلطی، اس پر اس سے پہلے بھی کچھ باتیں کہی جا چکی ہیں، اور اس غلطی کی تو کوئی تصور ہی نہیں، یعنی حد سے بھی بڑی ہوئی غلطی ہے بہرحال کہ دنیا اسباب کا گھر نہیں ہے. اسباب سے جڑا ہوا ہے آدمی، تو جن اسباب سے وہ جڑا ہوا ہے ان اسباب کے متعلق ہر نمازی کو یہ بات پیش آتی ہوگی. جو نماز کا مسئلہ پوچھ سکتا ہے وہ اپنی ملازمت کا مسئلہ بھی کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھتا کہ میں ملازمت اس طریقے سے کرتا ہوں اور میرا جو سیٹ ہے، جو میرا باس ہے، وہ مجھے یوں تنخواہ دیتا ہے اور اس کام کی تنخواہ دیتا ہے اور میں اتنا وقت وہاں گزارتا ہوں. کتنے لوگ ہیں؟ نہیں ہے ایسے لوگ. اگر ہم کارخانہ لے کے بیٹھے تو میرا اس جگہ پر کارخانہ ہے اور میں وہ جگہ استعمال کرتا ہوں بطور کرائے کے یا بطور مالکیت کے، تو یہ میرا کرنا درست ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ پوچھتے ہیں؟ کتنے لوگ پوچھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ پوچھ، کیونکہ دکھ رہا ہے نا، وہ چیز دکھ رہی ہے. اور بسا اوقات بلا جھجک پوچھتا اس لیے نہیں کہ اس کو پتا ہے کہ نفی میں جواب آنے والا ہے. بہت سی مرتبہ تو نہ پوچھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اسے پتہ ہی کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں غلط ہی کر رہا ہوں، اس لیے پوچھوں کیوں پوچھوں میں؟ تو ہم دین کو عبادت تک نہ محدود کریں. دین عبادت تک ہے ہی نہیں. صاف دین تو پوری زندگی گزارنے کا نام ہے، اور زندگی گزارنے میں جو مراحل پیش آنے والے، جو موقع پیش آنے والے، جن اوقات سے ایک بندہ اور ایک بندی گزرنے والی، ان تمام اوقات کے متعلق اس کو دینی رہنمائی لینی چاہیے. دینی رہنمائی ان تمام اوقات کے متعلق لینی چاہیے. ایک بچہ زمین پر آتا ہے، وہاں سے لے کر زمین کے اندر واپس جاتا ہے وہاں تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جن چیزوں سے اس کا واسطہ پڑھنے والا ہے یا پڑھتا ہے، اس کا علم اس کو ہونا چاہیے کہ اس موقع پر مجھے رب کا میری طرف کون سا حکم متوجہ ہوتا ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں یا میرا رب اور میری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اس کے بارے میں اس کو پوچھنا چاہیے تھا، مگر کہاں پوچھتے ہیں؟ کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے جس جگہ پر کارخانہ ڈالا ہے وہ جگہ شرعی اعتبار سے کتنی درست اور کتنی درست نہیں ہے. دیکھیں یہ عجیب مسئلہ ہے ہمارے جیسے طالب علموں کے ساتھ کہ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. یہ ہمارے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے. یا تو یہ کہ روز ہر جمعے کو ایک قصے کہانی کی کتاب کھول کر بیٹھ جاؤں اور وہ قصہ اور کہانی پڑھ کے سنا دے، اور 1:01:30 تک وہ کتاب بند ہو جائے، قصہ ختم. ہر مرتبہ یہ جو آدھا گھنٹہ ہے صرف قصے کہانی میں گزار دیا جائے، اور اس قصے کے نیچے اگر کسی مصنف نے اس سے حاصل ہونے والا سبق یا عبرت یا کوئی موعظت اور نصیحت کی کوئی بات لکھی ہے، بھولے سے اس کی طرف بھی نہ جائیں تو ممکن ہے کہ شاید بہت سارے لوگ ناراض ہونے سے بچ جائیں. مگر اگر ہم نے یہ بتایا کہ یہ کرنا درست ہے اور یہ کرنا نادرست ہے، ضرور بھی ضرور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس نادرست عمل کو کر رہے ہوں گے تو ان کی طبیعت کو چوٹ پہنچنے والی ہے، ان کی طبیعت کو چوٹ پہنچے گی. ایک آدمی روزانہ سلام کرتا ہو، روز ہم سے خوش ہوتا ہو، مگر اس کی طبیعت کے خلاف ہو جائے گا، اس کے لیے سلام کرنا مشکل ہو جائے گا. اور ہمارے لیے یہ عمل مشکل ہے کہ ہم خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہوں سے، مگر مان لیجئے کہ کسی گناہ میں خود بھی ملوث ہوں اگر، تو بھی میرے لیے یہ جائز نہیں کہ اس گناہ کے اوپر لیپا پوتی کروں، تو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اس گناہ کے جواز کا ہم فتویٰ دے دیں یا مسئلہ بتا دیں کہ یہ عمل درست ہے. نہیں کر ہی نہیں سکتے. حضرت تھانوی نے یہ بات لکھی ہے یا کسی جگہ پہ بیان فرمائی کہ اہل حق عالم میں سے اگر اہل حق ہوگا، اگر عملی اعتبار سے برا بھی ہوگا تو غلط کو درست نہیں بتا سکتا، کسی غلط عمل کو درست نہیں بتا سکتا. اس کی غلطی اس کے ساتھ ضرور ہوگی جڑی ہوئی کہ وہ عمل غلط کر رہا ہے، پر یہ نہیں کہے گا کہ میرا یہ عمل شریعت کے اعتبار سے درست ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. کیونکہ اگر وہ غلط کو درست ٹھہرانے پہ اتر گیا تو وہ تو عملی غلطی نہیں کر رہا ہے،
وہ تو فکری غلطی کر رہا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے فکر اور سوچ کی غلطی عمل کی غلطی سے بدرجہ بڑی ہوئی ہے، بہت آگے کی نکلی ہوئی ہے. ایک آدمی شراب پی لینے سے کافر نہیں ہوتا، شراب پی لینے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سخت ترین گناہ ہے، مگر کافر نہیں ہوتا. ایک آدمی شراب کو چھوتا بھی نہیں ہے مگر نعوذ باللہ وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ شراب حلال ہے، تو وہ خالی اس سوچ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکتا. دونوں میں فرق سمجھے. سوچ اس کی یہ ہے کہ شراب حلال ہے، چھوتا نہیں ہے، پینا تو بہت آگے کی بات ہے، چھوتا نہیں ہے، مگر سوچ اگر اس کی یہ ہے، یہ فکری غلطی. فکری غلطی بہت خطرناک ہے عملی غلطی کے مقابلے میں. اس لیے ایک درخواست تو یہ ہے، ہمارے یہاں مفتی صاحب بھی ہے مستقل ماشاءاللہ، اور اس طریقے کا عالم ہے وہ شخص کہ وہ ہر مسئلے پر تقریباً بہت بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. تو ہم مالی اور معاملات کے مسائل کہ میرا اس سے یوں لینا ہے اور میرا اس کو یوں دینا ہے، یہ لین اور دین کے مسائل، اس کے بارے میں بھی پوچھیں کہ میرا اس طریقے سے لینا اور دینا درست ہے کہ نہیں ہے. میں یوں تنخواہ دیتا ہوں اپنے کاریگروں کو، یوں سامنے والے سے لیتا ہوں، تو اس طریقے سے میرا لینا اور دینا درست ہے کہ نہیں، یا کبھی یہ عمل میرا رب کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے، یا اس کی وجہ سے میری ساری نمازیں برباد تو نہیں ہو رہی ہے. کبھی یہ بھی پوچھیں اور اس نیت سے پوچھیں کہ اگر جو جواب آئے گا اسی کے مطابق میں عمل کروں گا، چاہے میری طبیعت کے کتنے خلاف کی نہ ہو. جس جگہ پر میں کارخانہ لے کے بیٹھا ہوں وہ درست ہے کہ نہیں، یہ باتیں بھی پوچھیں. یہ ہماری زندگی ہے، رب اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا، رب اس کے بارے میں ضرور پوچھنے والا ہے. پوری زندگی کا سوال ہوگا، نماز پر بات ختم نہیں ہونے والی. معاملات کے مسائل بالکل الگ ہیں اور اس کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی اور اس کے اوپر سزا ہوگی. اس لیے اس پر بالکل چوکس رہیں، بالکل چوکس، اس کو ہلکے میں نہ لیں. یہ بہت میں دیکھ رہا ہوں نا، اور جہاں طبیعت کے خلاف بات ہوئی فوراً جگہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بات سننا ہی نہیں چاہتا. دیکھیں دینی رہنمائی لینا یہ ہمارا شریف فریضہ ہے. ہم کہاں پڑھتے، دین کتنا پڑھا ہم نے، ہمیں دین کی بنیادی باتیں جو عقیدے سے متعلق ہے اکثریت نہ واقف ہے. ختم نبوت کس چیز کو کہتے ہیں، توحید کس چیز کو، کچھ نہیں پتا. اس لیے ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، ایک دن ایسی جگہ پر نماز پڑھیں، ایسی جگہ پر جہاں منکرات پر بات ہوتی ہو، جہاں یہ بتایا جاتا ہو کہ یہ کرنا گناہ ہے، یہ کرنا گناہ ہے، یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، اس پر طبیعت کے خلاف کتنے بھی ہو مگر وہاں جا کر سنیں. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تو یہ کہ ہفتے میں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز نہیں بھی پڑھتے، دوسری بھی پڑھ لیتے ہیں، یا پانچوں وقت بھی پڑھتے ہیں، مگر جمعے میں ایسی جگہ بات نہیں سن سکتے جو منکرات پر بولتا ہو، یا بات ہی نہیں سنتے، صاف ستھری بات، جھٹ پٹ نماز پڑھ کے چھٹی. ہم اپنے معاملے میں غلطی کر رہے ہیں، ہم اپنے معاملے میں غلطی کر رہے ہیں. دین کا اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے مستند کہ جس سے ہم کو دین حاصل ہو. واٹس ایپ سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے دین حاصل ہوگا. کون لوگ بیٹھے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا. مستقل ہمیں دین سے برگشتہ اور پھرانے کے لیے لاکھوں لوگوں کی ٹیم انٹرنیٹ پر کام برسوں سے کر رہی ہے، برسوں سے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر، دین کا چولا اوڑھ کر، اب جو انسٹاگرام پر یا فیس بک پر یا واٹس ایپ پہ بیٹھا ہے بہت خوبصورت، اگر اس کی تصویر بھی ہے، آپ اس کے چہرے مور سے اس کی پورے بیک گراؤنڈ کو تو نہیں جان سکتے کہ وہ کس طبیعت سے اور کس مقصد کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ نہیں جان سکتے. ہاں جو معروف شخصیت ہے وہ بات دوسری ہے، مان لیجیے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ، وہ مسلمہ شخصیت ہے، مگر سارے لوگ تو ان کا بیان نہیں سنتے. جو خوبصورت بات لگی وہ، اور طبیعت کو اچھی لگنے پر ہم شیئر کر دیتے ہیں، غلط کر رہے ہیں. اس لیے ان مساجد میں جمعہ پڑھنے کا اہتمام کریں، کم از کم پورے 7 دنوں میں آدھا گھنٹہ ہمارے پاس دین کو سننے کے لیے نہیں ہے. ہم زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں اور کس منہ سے مسلمان کہتے ہیں، مجھے تو تعجب ہوتا ہے، ہم کس منہ سے مسلمان کہتے ہیں؟ بھلا ہمارے پاس کوئی ایسا وقت ہے جس میں ہم دین کو براہ راست سنتے ہوں؟ اس وقت کے علاوہ ہے کوئی وقت
کترا جاتے ہیں، ان مساجد سے کترا جاتے ہیں جب دین کی بات ہوتی ہے، بالکل ہی نہیں سنتے، بس جھٹ پٹ۔ اور بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو خطبے کی بھی بات داخل ہوتے ہیں۔ خطبہ سننا واجب ہے، چھوڑ دینا گناہ ہے، چھوڑ دینا گناہ ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے مگر گناہ ضرور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی سنت موقدہ مستقل چھوڑنے کے متعلق تو کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر سنت موقدہ آدمی روز چھوڑ دے گا، عادت بنا لے گا، ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یعنی سفارش سے محروم ہو جائے۔ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امت مسلمہ کی سفارش فرمائیں گے کہ یہ میری امتی ہے، ان کی گناہ معاف کر کے ان کو جنت میں داخلہ دے دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس بندے کے حق میں سفارش نہیں ہوگی جو سنت کو جان بوجھ کے چھوڑنے کا عادی بن جائے، اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ تو ہم کم از کم کوئی دین کی بات، اور دیکھیں ٹیپ میں سننا، موبائل میں سننا اور کسی اور طریقے سے سننا اور براہ راست سننے میں آپ خود فرق محسوس کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے، آپ سارے دن مشین پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء کے، بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے بیان سن رہے ہیں، سارا دن سننے میں اور مکمل طور سے توجہ کے ساتھ 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ سننے میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بزرگوں نے لکھا توجہ کا جو مسئلہ ہے وہ براہ راست سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، وہ پیچھے ان چیزوں سے جو دوسرے ذرائع اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے وہ دوست، وہ ساتھی جو یہ نہیں عائشہ میں، عائشہ کیا ہے 13-14 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں، یہ بالکل یہ نہیں۔ شہر میں بہت مسجد، پترے والی مسجد میں آپ بیان سنیں، یا جہاں جس جگہ پر منکرات پر بولا جا رہا ہے، منکرات کا مسئلہ یہ پرہیز نہیں کریں گے آپ، لاکھ بڑی بڑی دوائیں کھا لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو مسئلہ تو گناہ سے بچنے کا ہے، تو گناہ سے بچانے پر جو عالم یا جو مقرر زیادہ زور دیتا ہے اس کا بیان سنیں آپ۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، شہر میں جہاں جس سے طبیعت آپ کی لگتی ہے مگر اس مسجد کا اہتمام کریں جہاں منکرات پر بولا جاتا ہو۔ طبیعت کے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو وہاں اچھا لگتا ہو کسی کو وہاں، مگر اچھا لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس جگہ پر میں نماز پڑھنے جاؤں جہاں جمعے میں بات نہ ہوتی ہو کہیں، اور پتہ چل جائے کہ اس ہفتے اس مسجد میں بات ہونے والی، اس جگہ سے انکار، یعنی اس جگہ اس ہفتے غیر حاضری، عجیب ہو، یعنی طبیعت میں تقدر ہے، دین سے نفرت ہے۔ علماء نے خاص طور سے پیر صاحب کے بیان اگر آپ سنیں گے تو اس بیان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلے گا کہ اگر ایمان اور ایمانی اعمال سے نفرت پیدا ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ حرام لقمہ اندر جا رہا ہے۔ لقمہ اگر حرام جائے گا تو دینی اعمال سے رغبت نہیں، نفرت آئے گی، اس کی طرف لپکے گا نہیں، اس سے دور بھاگے گا۔ کیوں؟ بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے، گاؤں دیہات میں سانپ وغیرہ ہوتے تھے، وہ سانپ جو زہریلا ہوتا ہے اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے سب سانپ تو زہریلے نہیں ہوتے، کچھ تو ایسے کہ بس ڈنک مار کے چلے جاؤ، کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، پر بعض سانپ زہریلے ہوتے ہیں۔ زہریلے سانپ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اگر سانپ زہریلا ہو اور وہ کسی کو ڈس لے اور ڈسنے کے بعد فلفور اس کا کوئی توڑ نہ کیا گیا ہو، تھوڑی دیر میں اس کے زہر کا اثر یہ ہوتا ہے زبان کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، زبان کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو میٹھی چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے، اس کو میٹھی چیز، یعنی اگر اس کے منہ میں شکر ڈال دی جائے تو اس کو کڑوا پن محسوس ہوگا، اس کو میٹھا نہیں لگے گا۔ اور یہ مثال کیوں دی؟ طبیعت میں جب دین کی نفرت سرایت کر جاتی ہے، خون اندر کا روحانی اعتبار سے اندر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، روح گدلی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد دینی احکام سے تنفر پیدا ہوتا ہے، نفرت، میری طبیعت کے خلاف ہے، میں اس کو جھڑک دیتا ہوں، ہٹ، یہ میری طبیعت نہیں چاہتی، میں اس کو دور کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیں، اس لیے ہماری طبیعت تو دین نہیں ہو سکتی نا، دین کے مطابق ہمیں بنانا پڑے گا اپنے آپ کو، ہماری طبیعت دین نہیں ہو سکتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے احکام ایسے ہوں گے جو برسوں سے کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اب دین اگر اس کے خلاف، یعنی ہماری طبیعت کے خلاف دین کو حکم دے رہا ہے تو ہم دین کے حکم کو پسے پشت ڈالیں گے، ہٹا دیں
آئیں گے اور طبیعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر سوال کا جواب کیا دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے اپنے دین کے متعلق خیال کریں، اپنے دین کے متعلق اپنے بارے میں سوچیں، مجھے مرنا ہے اور مجھے جواب دینا ہے، تو جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نادرست ہے، اس کا مجھے خود جواب دینا ہے۔ طبیعت نہیں بن سکتا دین۔ اب دو چار باتیں ہمارے دوستوں نے بھی کچھ توجہ دلائی تھی سوالات کے متعلق، مختلف چیزیں ہوتی ہے، صرف اتنا ہی نہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو غلط ہوتی ہے، تو گاہے بگاہے انشاءاللہ اس پر باتیں کی جائے گی۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے متعلق ایک مسئلہ یہ بہت پیش آتا ہے کہ نمازی کے سامنے سے اکثر گزر جاتے ہیں۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہم ہمارے ملک کے ماہ ناز مفتی اور بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب سے ہی میں سنا دوں تو زیادہ مناسب ہے۔ ان کی کتاب ہے کتاب النوازل۔ آگے جو چیز آڑ کے طور پہ رکھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں سترا، سے سین تے اور اس کے بعد چشمی ہاں نہیں، وہ تو سترا ہو جاتا ہے، یہ سترا، سین تے رے اور چھوٹی ہے سترا، یعنی وہ آڑ جو نمازی کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ سوال، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ مسجد کبیر و مسجد صغیر کسے کہتے ہیں؟ کیا مسجد کبیر میں مصلی یعنی نمازی کے سامنے سے 2 یا 3 صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر گزر سکتے ہیں تو مسجد صغیر میں یہ حکم کیوں نہیں؟ دونوں میں علت مفارقت کیا ہے؟ مسجد کبیر کا اطلاق یعنی مسجد کبیر کس کو کہیں گے اس کے متعلق وہ بتا رہے ہیں۔ فقہاء نے اتنی بڑی مسجد پر کیا ہے جو 60 یا 40 ہاتھ پر مشتمل ہو، جو 60 یا 40 ہاتھ پر مشتمل ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ سجدے کی جگہ سے تقریباً 1-2 صف آگے سے گزر سکتے ہیں۔ جو مسجد 40 ہاتھ سے چھوٹی ہو اس میں سترے کے بغیر آگے سے گزرنا درست نہیں۔ اب ایک ہاتھ کی مقدار کیا ہوگی؟ 18 انچ۔ ایک ہاتھ کی مقدار 18 انچ یعنی 1.5 فٹ ہو گیا، تو 1.5 فٹ کے اعتبار سے اگر 40 ہاتھ کی ایک مسجد 40 بائی 40 کی گنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 60 فٹ چوڑی اور 60 فٹ لمبی، اس لیے کہ 40 کو 1.5 کریں گے تو 60 ہو جائے گا۔ قیاس تو اس کا مقتضا تھا کہ مسجد کبیر کا بھی یہی حکم ہوتا ہے، یعنی کوئی آگے سے گزرنے کی کسی کو اجازت نہ ہوتی۔ جیسے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ چھوٹی مسجد میں تو گزرنے کی اجازت نہیں ہے مگر بڑی مسجد میں اجازت ہے، تو بڑی کی انہوں نے مقدار بتا دی کہ کتنی ہونی چاہیے، 40 ہاتھ کی، اور ایک ہاتھ کی مقدار 18 انچ بنتی ہے شریعت کے اعتبار سے، یعنی شریعت نے علماء نے جو ایک ہاتھ کی مقدار متعین کی ہے وہ 18 انچ کی، تو 18 انچ کا ایک ہاتھ مان کر 40 ہاتھ لمبی اگر مسجد ہے تو اس مسجد میں 2 صف آگے سے آدمی گزر سکتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بڑی مسجد کی مقدار کیا ہے؟ یعنی مسجد کے کتنے فٹ لمبی چوڑی اور اس میں نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے گزرنا جائز ہے، اور گزرنے والا نمازی کے آگے پیروں سے کتنے فاصلے سے گزر سکتا ہے؟ جواب وہی، بڑی مسجد کا اطلاق ایسی مسجد پر ہوگا جس کی لمبائی چوڑائی 40 ہاتھ ہو، اور ایسی بڑی مسجد میں نمازی کے آگے سے اتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں کہ نمازی اگر خشوع خضوع کے ساتھ سجدے کی جگہ پر نگاہ جما کر رکھے تو اس کی نظر گزرنے والے پر نہ پڑ سکے۔ جہاں سجدہ کرنا ہے تو قیام کی حالت میں وہیں دیکھنا ہے، تو وہاں اس کی نگاہ ہے اور اس کے بعد آگے سے جو گزر رہا ہے وہ اس کو نظر نہ ہے، اتنی آگے سے وہ گزر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اکثر علماء جو ہے وہ مسائل کو بیان کرنے سے، جب مجمع میں مسائل کو بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا، جس کو نہیں سمجھ میں آیا وہ کچھ الٹا مطلب لے لیتا ہے، اس لیے بہت سارے علماء بالکل ہی نہیں بیان کرتے، اور بعض علماء مسائل بلا جھجک بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ صفوں کے درمیان میں بطور سترے کے منتقلی کے لیے اسٹینڈ کھڑا کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا اسٹینڈ جیسا بنا دیتے ہیں، اس کے متعلق سوال ہے۔ آج کل مساجد میں صفوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بطور سترے کے لوہے یا لکڑی کے تختوں سے بنے ہوئے اسٹینڈ کھڑے کیے جاتے ہیں جس کے 2 پائے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو نکلنے یا داخل ہونے میں سہولت رہے۔ شرعاً اس کی اونچائی مہا پائے اور موٹائی کتنی مطلوب ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے کتنی اونچائی ہونی چاہیے اور کتنی موٹائی ہونی چاہیے؟
جواب، سترے کے معنی آڑ کے آتے ہیں. اب اگر یہ چھڑی کے معنی کھڑی کی جانے والی کوئی چیز ہے تو اس کی اونچائی کم از کم 1 ذراع تقریباً 1.5 فٹ ہونا چاہیے. لمبائی اونچائی جو ہے وہ 1.5 فٹ کے برابر ہونی چاہیے. اور احوط یہ ہے، یعنی احتیاط اس میں ہے کہ موٹائی 1 انگلی کے بقدر ہو، یعنی 1 انگلی جتنا موٹا ہونا چاہیے، وہ جو آگے ہم نے پردے کے طور پر رکھا آڑ کے طور پر. اگر یہ لکڑی وغیرہ کا بنایا ہوا فریم ہے تو یہ پورا فریم ٹھوس ہو یا درمیان میں سلاخوں سے بنایا ہوا ہو. ٹھوس یعنی اندر سے بھی بھرا ہوا ہو، اور یا تو یہ کہ پولا ہو یعنی اندر سے خالی ہو، یا درمیان میں سلاخوں سے بنایا گیا. اور شے واحد کے حکم میں، یعنی یہ پورا جو آپ کھڑا کر رہے ہیں بیچ میں وہ ایک چیز بن جائے گا، جیسے 4 آدمیوں کے سامنے رکھا ہو، 6 فٹ کا 8 فٹ کا ایسا اسٹینڈ بنا دیا ہو ایک کے حکم میں. اگر یہ 1.5 فٹ کے بقدر اونچا ہے تو سترے کے لیے کافی ہے، یعنی اس طریقے سے کوئی اسٹینڈ رکھا گیا ہے سترے کے لیے کافی ہے. اس کی موٹائی اگرچہ 1 انگلی سے کم ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ سترہ آڑ کے مفہوم میں پوری طرح پایا جاتا ہے. لہذا سوال نامے میں سترے کی جو دونوں شکلیں لکھی گئی ہے ان میں صرف اونچائی کا لحاظ رکھا جائے گا. پس اگر وہ 1 ذراع کے بقدر اونچا ہے تو مساجد میں سترے کے طور پر اس کا استعمال درست ہے. جماعت کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو صرف امام کا سترہ کافی ہے. جیسے مان لیجئے کہ ہم کسی جگہ پر گئے ہیں، 40-50 آدمی اکٹھے ہو گئے، میدان ہے، کوئی کھیت ہے، تو جو امام جہاں کھڑا ہے اس کے آگے ہم نے کوئی آڑ رکھ دی. جیسے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کافی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے سامنے اگر ہم نے آڑ رکھ دی تو پھر مقتدیوں کے سامنے آڑ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کے سامنے اگر آڑ رکھ دیے تو وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. کیا نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے؟ اس کے بارے میں پوری جو حدیث ہے اس کی تشریح کی ہے. سوال، ایک مسجد میں پوسٹر لگا ہے جس میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ قصدن یعنی جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے نکلنے والا شیطان ہے. اگر یہ الفاظ مناسب ہے تو ایسے شخص کا نماز پڑھنا یا کوئی بھلائی کا کام کرنا اسے ثواب نہیں پہنچائے گا، کیونکہ شیطان کا کوئی بھی خیر کا عمل اللہ کے یہاں تو مقبول نہیں ہے. دوسری کی حدیث میں آتا ہے کہ سمجھانے کی کوئی بات حکمت عملی اور احسن طریقے سے ہونی چاہیے. کیا اتنے سخت الفاظ اپنے دینی بھائی کے لیے لکھنا مناسب ہے؟ مروڑا آئین ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی حدیث کے اوپر بھی طبیعت کا تو کیسا مسئلہ ہے؟ طبیعت تو سب تقریباً ہماری طبیعت خراب ہے. طبیعت کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث، قرآن میں حیض اور نفاس کے مسائل ہیں، قرآن میں ہے. قرآن نے صحبت کے متعلق بتا فاتو حرثکم انا شئتم، تو قرآن بند کر کے رکھ دے گا. کیا مطلب اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم کھیتی میں جو ہے وہ جہاں سے چاہو، جہاں سے آنا چاہو آؤ، یعنی کھیتی کرنے کا طریقہ، یعنی آگے کے طریقے سے صحبت کر سکتے ہو. اب یہ مسئلہ قرآن نے بیان کیا، قرآن نہیں پڑھ سکتے اب کیونکہ طبیعت کے خلاف ہے. یہ بہت زیادہ شرمیلا ہے، یہ تو اس کی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے والا، پانی میں تھوکے گا اور اس سے ہو جائے گا، اور وہ تھوکا ہوا پانی اس کو دے دے گا. یہ نہیں کیا حقیقت میں مروڑ جہاں تک میں نے دیکھا، جو اندر سے زیادہ خبیث ہوتا ہے نا اس کو زیادہ مروڑ آتی ہے. یہ بہت دیکھ کے دیکھا، جو اندر سے زیادہ دینی احکام پر جس کو زیادہ مروڑ آتی ہے، اندر طبیعت میں گرانی ہے، طبیعت خراب ہے اندر سے، اس کو زیادہ مروڑ آئے گی. دیکھنا اب یہ قرآن نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. فاتو حرثکم انا شئتم، قرآن نے صحبت کے متعلق بتا دیا کہ آگے کے راستے سے آپ صحبت کر سکتے ہو، پیچھے نہیں کر سکتے. تو اب قرآن میں بے شرمی کی بات آ گئی اس کے حساب سے بات سمجھ لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دسیوں وہ حدیث منقول ہے کہ میں حیض کی حالت میں تھی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کر رہی ہوں، ان کے سر میں تیل ڈالتی ہوں. حضرت اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کی حالت میں مسجد کی اس حصے میں آ گئے جو ہمارے حجرے سے لگا ہوا ہے، اور حضرت مسجد میں تشریف فرمائے، سر مبارک جو ہے وہ حجرے میں کر دیا، میں نے حضرت کا سر دھویا. حدیث میں ہے. اب ان مسائل سے یوں عمل کے اعتبار سے شرم نہیں کرنی، عمل کے اعتبار سے شرم کی بات مت کرو. مسجد کے ممبر سے کیا طبیعت کا علاج کرانا چاہیے، ہم بیمار ہیں. بہرحال تو اس نے سوال کر دیا، یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر اس سے بھی زیادہ ضروری الفاظ استعمال کیے ہیں. سخت نہیں کہہ سکتے نبی، اور سخت کہاں سے؟ نبی کا ہر عمل عین اعتدال ہے، اعتدال سے ہٹ ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آیا؟ نبی کی زندگی مکمل معتدل ہے، مکمل. اس سے زیادہ بہتر زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی کو بنایا کیوں جاتا ہے؟ یہی تو وہ فرما اور یہی ڈائی اور وہی نمونہ اور سیمپل ہے کہ ساری انسانیت کو رب کہتا ہے کہ اس سیمپل پہ تم اپنے آپ کو بناؤ. سیمپل میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، بھلا بے وقوفی کی بھی حد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے نبی کی بات میں اس سے زیادہ اعتدال کسی کی بات میں نہیں ہو سکتا.
اب جواب دے رہے ہیں سوال میں جس حدیث کے متعلق تحقیق مطلوب ہے اس کی وضاحت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہو وہ کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے، اور اگر کوئی گزرنا چاہے تو حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے اور روکنے کی کوشش کرے، اور اگر پھر بھی وہ گزرنے پر آمادہ ہو تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اس تفصیلی روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزر کر قصداً اس کی نماز میں خلل ڈالنے پر مصر ہو یعنی ضدی ہو تو وہ شیطان کے مشابہ عمل کرنے والا ہے، یعنی شیطان جیسا کام کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کا کام بھی دین سے روکنا ہے، اور نمازی کی توجہ رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں شیطان ہی بن گیا، کہ اس کا کوئی عمل خیر مقبول ہی نہیں، بلکہ شیطان کے عمل سے مشابہ عمل کر رہا ہے۔ کسی برائی سے روکنے کے لیے اس طرح کی تشبیہ دینا نامناسب اور غلط نہیں ہے۔ نبی نے جب تشبیہ دی ہے تو نبی کی بات پر اعتراض کر رہے کہ اتنا سخت لفظ، اور سخت ان کو نظر آتا ہے جو صبح سے شام تک گالی بولتے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، جو صبح سے شام تک وہ کیا تھے، میں بتا رہا ہوں نا، ایک بندے نے مجھے یوں کہا، اور یہ میں آپ کو جب بات نکلی تو میں بتا رہا ہوں، ایک بندہ مجھے یوں کہنے لگا میں مولانا صرف جمعہ پڑھتا ہوں، پر وہ مولوی کے پیچھے اور وہ امام کے پیچھے جو باہر چائے نہیں پیتا، اس کا تقویٰ دیکھو۔ یہ میں اپنے تجربے کی بات، کوئی دوسرے کے اور ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں میں، میری بات سمجھ لو، کیا مطلب سمجھے آپ اس کا؟ ڈھٹائی دیکھیں، ایک تو نماز بالکل نہیں پڑھتا، صرف جمعہ پڑھتا ہوں، پر اس کے پیچھے پڑھوں گا جو باہر چائے نہیں پیتا، کھڑے ہو کے چائے نہیں پیتا باہر، اس کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ وہ صبح سے شام تک وہیں بیٹھا رہے گا، مگر وہ دوسرے کے متعلق ہی، یعنی جو آدمی خود برا ہوتا۔ اور یہ بات ایک اصول اور ضابطے کی میں بات بتا دوں، نبوت سے جتنا فاصلہ ہوتا جائے گا، یعنی زمانہ جتنا گزرتا جائے گا، خیر میں کمی اور شر میں بڑھوتری ہوگی، یہ ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھنا۔ دوسری چیز، فرشتہ زمین پہ مت تلاش کرو، فرشتہ زمین پہ مت تلاش کرو، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جس کے متعلق عقیدت رکھنی ہے نا، ایسا ایک دم پہلے ایک معیار بنا دیا، کسوٹی، اس کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو میری طبیعت کے خلاف ہے، بس میں اس کو بزرگ مانوں گا، بات سمجھے؟ اور جہاں میری طبیعت کے خلاف اس کے منہ سے، اس کے ہاتھ سے کوئی بات ایسی صادر ہو گئی، اگرچہ وہ عین شریعت کے مطابق کیوں نہ ہو، مگر میری طبیعت کے خلاف ہو گئی، بس میرے دماغ میں جو اس کی عقیدت تھی نا وہ پاش پاش ہو گئی، عقیدت کا جو بت میں نے تراشا تھا نا وہ سب ختم، ڈھہ گیا۔ ہم امام کو یا دوسرے کسی بھی عالم کو فرشتہ دیکھنا چاہتے، فرشتہ، انسان بھی نہیں دیکھنا چاہتے، فرشتہ۔ فرشتے زمین پہ نہیں ملیں گے، اس کے لیے جنت میں جانا پڑے گا، بات سمجھ لو، تو جنت ان کے پیچھے چلنے سے ملے گی، اور جیسا ننگوں کا امام کیا کپڑے والا ہوئے گا۔ یہ فتوے کی لائن کی بات بتا رہا ہوں میں۔ وہ ایک جگہ پر کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے محلے میں امام صاحب جو ہے نا ان کی بیوی پردہ برابر نہیں کرتی، میں اس لیے یہ بطور دلیل کے دے رہا ہوں۔ تو ایک جو ہے مفتی صاحب نے کہا کہ پھر اس کے پیچھے امامت جائز نہیں، تو ایک سینئر مفتی تھا، یہ بات حقیقت ہے مولانا، حقیقت بتا رہا ہوں اور بہت بڑے ادارے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ایک سینئر مفتی صاحب تھے، انہوں نے فتوے کا جواب دیکھا، اس نے کہا کس علاقے سے یہ بات آئی؟ بولے فلاں علاقے سے۔ پہلے معلوم کرو اس علاقے میں کتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو یہ اپنی عورت کیا جنت سے لے کے آئے گا؟ یہ اپنی عورت جنت سے لے کے آئے، اسی محلے کی وہ بھی لڑکی ہے، پھر کچھ کم زیادہ چلانے کا، بات سمجھے؟ فرشتہ مت تلاش کرو، اس کا سینٹی میٹر مت دیکھو کہ اس کا کرتا کہاں ہے، پاجامہ کہاں ہے، اور یہ چلتا کیسا۔ بھائی میں بول، جیسی روح ویسے فرشتے، جو جائے گا جیسی روح قبر میں اس کے لیے کیسا فرشتہ آئے گا؟ اوپر اچھے کام کر کے گزرا نہیں اور اندر دیکھنا چاہتے کہ جنت کی کھڑکی میرے لیے کھول دیا ہو، ایسا ہونے والا ہے؟ تو اپنے آپ کو یہ دیکھیں، علماء کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہو، ان کی نصیحت کے لیے دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے بڑے مولوی، ہمارا کام ان کی نصیحت نہیں، ان کا کام تو ہم پر نصیحت کرنا ہے، صاف اور ستھری بات، پر ان کو بھی بننا پڑے گا۔ اگر وہ غلط کر رہے ہیں، آخرت میں کسی کی چھوٹ نہیں ہوگی، پکڑ تو سب کی ہونے والی ہے، ہر ایک سے پکڑا جائے گا، جو جتنا غلط کر رہا ہے اس کی غلطی کے اوپر پکڑ ہوگی۔ پر ہم یہ جو سوچ رہے ہیں نا، اب پورا محلہ کچھ بھی پردہ نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد اسی محلے کی وہ لڑکی اس کی بیوی بنی ہوئی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ امام صاحب کی بیوی برابر پردہ نہیں کرتی، تو وہ امام صاحب کے پیچھے نماز ہوئے گی کہ نہیں ہوگی؟
تو مفتی صاحب نے بولا سب ننگے تو اس کا امام کون سا ہوئے گا؟ وہی تو ہوئے گا جو ہے وہ امام فرشتہ اوپر سے لے کر آئیں گے. تو اس لیے یہ جو کہ میں فلانے کے پیچھے نہیں پڑ سکتا اور فلانے کے کیوں، وہ فلانے نے جو ہے نا وہ ہمارے معاملے میں یہ فتویٰ دیا تھا اور فلانا جو ہے نا اس کے وہاں یہ معاملہ ہے. تو یار وہ تو وہی معاملہ ہو گیا کہ وہ جو نا وہ سرائی سے چھنی کھیلنے کی طرح اندر چھید ہے. چھنی ہوتی چھنی دیکھیے نا ہم نے چھنی، وہ چھنی سرائی سے کہتی ہے. سرائی میں کتنے چھید ہوتے ہیں؟ سرائی تو دیکھیے چائےدانی سمجھ لو، اب سرائی کا تو زمانہ چلا گیا، چائےدانی سمجھ لو، کیتلی سمجھ لو. کیتلی میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کو چھنی گری ہے، تیرے اندر سوراخ ہے. اور چھنی میں سینکڑوں سوراخ ہے، وہ چھنی خود نہیں دیکھتی. اس لیے یہ میں علماء کی بلا وجہ سپورٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جیسا وقت گزرتا جاتا ہے تم اب یہ سوچو کہ جنید بغدادی کو میں اس زمانے میں پالوں، نہیں ہونے والا. امام ابو حنیفہ کو پالو، نہیں ہونے والا. پھر اس کے لیے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں آنا چاہیے تھا، جنید بغدادی کے زمانے میں پیدا ہو جاتے. اب ہم ایک جو ہے وہ 15ویں صدی ہجری کے اعتبار سے 15ویں صدی میں جی رہے ہیں، ہمارے حساب سے جو چل رہا ہے وہ چلنے دو. اس لیے معیار اپنے حساب سے مت طے کرو. علماء کو چاہیے کہ وہ تقویٰ طہارت کے ساتھ اچھی طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی گزارے، وہ علماء کا کام ہے. پر ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ سینٹی میٹر ناپتے رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ مسئلہ تو زیادہ پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ جو خود بیچارہ بیمار ہوتا ہے. دیکھیں آپ، جو متقی ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اور علماء کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے. پھر اس کے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ یار اس نے میری طبیعت کے خلاف اور اس کا جو ہے میری مزاج کے خلاف اور اس کا فلانا عمل یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں، یہ سب نہیں ہوتا. بہرحال تو ایک تو حدیث میں بتا دوں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے متعلق انا للہ و حدیث شریف میں بات ملتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے اس کے گناہ کا کہ کتنا سخت گناہ ہے، تو اس گناہ کے متعلق اگر پتہ چل جاؤ تو 40 برس اگر بیٹھنا پڑے تو بیٹھنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، مگر آگے سے گزرے گا نہیں. اس لیے ان چیزوں کے معاملے میں بہت احتیاط. اور دوسری حدیث میں تو پوری زندگی تک بیٹھنے کے متعلق ہے. اس لیے عام طور پر مغرب میں یہ بات پیش آتی ہے کہ اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہوتی ہے. اب کچھ لوگوں کی رکعتیں چھوٹ گئی، کتنی منٹ لگے گی 4 رکعت پڑھنے میں؟ اطمینان سے پڑھے گا تو 8 منٹ لگے گی، جلدی پڑھے گا تو 6 منٹ میں ہو جائے گی. تو 6 منٹ ہم انتظار نہیں کر سکتے. اس گناہ کو اتنا ہلکے میں لیتے ہیں کہ نمازی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جھٹ سے گزر جاتے ہیں. یہ ہماری جو مسجد ہے نا وہ مسجد بڑی مسجد کے حد میں نہیں آتی. یہ 60 فٹ چوڑی لمبی نہیں ہے، یہ تو 42 کے آس پاس ہے، 42 یا 45 ہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ بڑی مسجد کے حکم میں آتی نہیں ہے. اس لیے تیسری چوتھی صف میں نماز 3 صف آگے سے گزرنے سے کام چلے گا نہیں، اس کے پیچھے سے ہی جانا پڑے گا. دوسری بات کہ جو لوگ سنت پڑھتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی نیا ہے، کوئی لڑکا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے 14-15 سال کا لڑکا ہے، اب نماز شروع کی اس نے، اس کو آہستہ سے محبت کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے یہ کونا ہے بیٹا، وہ کونا ہے، کہیں آڑے میں نماز پڑھ لی، یہ 3 کھمبے ہیں ان کی آڑ میں نماز پڑھ. ایسی جگہ پر بہت سی مرتبہ بیچارہ لڑکا آتا ہے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، اب اس کی وجہ سے کوئی گزر ہی نہیں پاتا. ہاں مان لیجئے کہ کوئی طبی ضرورت ہے، مثال کے طور پر سخت پیشاب کا تقاضا ہے یا پخانے کا تقاضا ہے، تو پھر اس کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے. مگر بس باہر ہی نکلنا ہے اتنا ہی تقاضا ہے تو پھر سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا ایک ویسے تو 4-5 مسائل لکھ کر لے کر آیا تھا درود کے متعلق، ایک جملے میں کہہ دوں. ویسے درود شریف پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو درود پڑھنا چاہیے. اذان، اقامت اور خطبہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود نہیں پڑھیں گے. اذان کا جواب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، بس اتنا ہی دیں گے. اور اقامت میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ اتنا ہی دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. اس مطلب کیا ہوتا ہے، مؤذن اقامت کہہ رہا ہوتا ہے مکبر، اور جب تکبیر کہنے لگتا ہے اس موقع پر جیسے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ، پوری مسجد، یہ سنت عمل نہیں ہے. اگر سنت کے سمجھ کے کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. بات سمجھ گئے؟ سنت یہ ہے کہ اذان ہوئی ہے تو اذان کے بعد پہلے درود شریف اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے. اور خطبے میں تو حدیث شریف میں یہ بات ملتی جیسے ہی امام خطبے کے لیے بیٹھا لا صلاۃ ولا کلام، نہ تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی بات چیت کرنے کی. 2 لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کو چپ کرنے کے لیے بھی خطبہ ختم ہونے کے بعد اس کو بولیں گے بات کرنا غلط ہے، گناہ ہے، ابھی بات مت کر. مگر خطبہ
سننا واجب ہے. ایسے موقع پر صرف اگر ایسا ہی درود پڑھنا ہی ہے، دل کا مطلب یہ کہ زبان ہلائے بغیر درود کو سوچ لے، اتنی ہی اجازت ہے. زبان سے پڑھنے کی اور آواز سے پڑھنے کی اجازت بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا